اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا جب گناہوں سے معافی چاہتے یا اپنے عیبوں سے درگزر کی التجا کرتے تو یہ دعا پڑھتے جو ہم سب کے لیے ہے۔ اے خدا، اے وہ جسے گناہگار اس کی رحمت کے وسیلے سے فریاد رسی کے لیے پکارتے ہیں، اے وہ جس کے تفضل و احسان کی یاد کا سہارا بے بس اور لاچار ڈھونڈتے ہیں، اے وہ جس کے خوف سے عاصی و خطا کار نالہ و فریاد کرتے ہیں۔ اے ہر وطن و آوارہ و دل و گرفتہ کے سرمایہ انس، ہر غم زدہ دل شکستہ کے غم سار، ہر بے کس و تنہا کے فریاد رس، ہر رندہ و محتاج کے دستگیر، تو وہ ہے جو اپنے علم و رحمت سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اور تو وہ ہے جس نے اپنی نعمتوں میں ہر محلوق کا حصہ رکھا ہے، تو وہ ہے جس کا عفو و درگزر اس کے انتقام پر غالب ہے، تو وہ ہے جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے، تو وہ ہے جس کی عطائیں فیض و عطا کے روک لینے سے زیادہ ہیں، تو وہ ہے جس کے دامن وسعت میں تمام کائنات ہستی کی سماوی ہے، تو وہ ہے کہ جس کسی کو عطا کرتا ہے اس کے غوث کی توقع نہیں رکھتا، اور تو وہ ہے کہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے اسے حد سے بڑھ کر سزا نہیں دیتا۔ خدایا، میں تیرا وہ بندہ ہوں جسے تو نے دعا کا حکم دیا تو وہ لبیک لبیک پکار اٹھا۔ ہاں تو وہ میں ہوں اے میرے معبود جو تیرے آگے حاق مذلت پر پڑا ہے۔ میں وہ ہوں جس کی پشت گناہوں سے بوجھل ہو گئی ہے، میں وہ ہوں جس کی عمر گناہوں میں بیت چکی ہے، میں وہ ہوں جس نے اپنی نادانی و جہالت سے تیری نافرمانی کی، حالانکہ تو میری جانب سے نافرمانی کا سزاوار نہ تھا۔ اے میرے معبود جو تجھ سے دعا مانگنے آیا تو اس پر رحم فرما تاکہ میں لگاتار دعائیں مانگوں، یا جو تیرے آگے روئے اسے بخش دے گا تاکہ میں رونے میں جلد آمادہ ہو جاؤں، یا جو تیرے سامنے عجز و نیاز سے اپنا چہرہ خاک پر ملے اس سے درگزر کرے، یا جو تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تہی دستی کا شکوہ کرے اسے بے نیاز کر دے گا۔ بہرحال جس کا دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے اسے نا امید نہ کر، اور جس کا تیرے علاوہ اور کوئی ذریعہ بے نیازی نہیں ہے اسے محروم نہ کر۔ خدایا، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور مجھ سے روح گردانی اختیار نہ کر جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہو چکا، اور مجھے ناامید نہ کر جبکہ تیری طرف خواہش لے کر آیا ہوں، اور مجھے سختی سے نہ دھتکار دے جبکہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ تو وہ ہے جس نے اپنی توصیف و رحم و کرم سے کی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو نے اپنا نام درگزر کرنے والا رکھا ہے لہذا مجھ سے درگزر فرما۔ بہرحال تو میرے شکووں کی روانی کو جو تیرے خوف کے باعث ہے، میرے دل کی دھڑکن کو جو تیرے ڈر کی وجہ سے ہے، اور میرے اعضاء کی تھر تھری کے جو تیری ہیبت کے سبب سے ہے دیکھ رہا ہے، یہ سب اپنی بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے تجھ سے شرم و حیا محسوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تضرع و زاری کے وقت میری آواز رک جاتی ہے اور مناجات کے موقع پر زبان کام نہیں دیتی۔ اے خدا، تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، تو نے میرے کتنے ہی عیبوں پر پردہ ڈالا اور مجھے رسوا نہیں ہونے دیا، اور کتنے ہی میرے گناہوں کو چھپایا اور مجھے بدنام نہیں کیا، اور کتنی ہی برائیوں کو میں مرتکب ہوا مگر تو نے پردہ فاش نہ کیا، اور نہ میرے گلے میں ننگوار کی ذلت کا طوق ڈالا، اور نہ میرے عیبوں کی جستجو میں رہنے والے ہمسایوں اور ان نعمتوں پر جو مجھے عطا کی ہیں حسد کرنے والوں پر ان برائیوں کو ظاہر کیا۔ پھر بھی تیری مہربانیاں مجھے ان برائیوں کے ارتکاب سے جن کا تو نے میرے بارے میں علم رکھتا ہے روک نہ سکی۔ میرے معبود، مجھ سے بڑھ کر کون اپنی صلاح و بہبود سے بے خبر، اپنے خط و نصیب سے غافل ہو؟ اصلاح نفس سے دور ہوگا جبکہ میں اس روزی کو جسے تو نے میرے لیے اقرار دیا ہے ان گناہوں میں صرف کرتا ہوں جن سے تو نے منع کیا ہے، اور مجھ سے زیادہ کون باطل کی گہرائی تک اترنے والا ہے اور برائیوں پر اقدام کی جرت کرنے والا ہوگا، جبکہ میں ایسے دوراہے پر کھڑا ہوں جہاں ایک طرف تو دعوت دے اور دوسری طرف شیطان آواز دے۔ میں اس کی کارسانیوں سے واقف ہوتے ہوئے اور اس کے شر انگیزیوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، حالانکہ مجھے اس وقت بھی یقین ہوتا ہے کہ تیری دعوت کا مال جنت اور اس کی آواز پر لبیک کہنے کا انجام دوزخ ہے۔
اللہ اکبر، کتنی یہ عجیب بات ہے جس کی گواہی میں خود اپنے خلاف دے رہا ہوں اور اپنے چھپے ہوئے کاموں کو ایک ایک کر کے گن رہا ہوں، اور اس سے زیادہ عجیب تیرا مجھے مہلت دینا ہے اور عذاب میں تحیر کرنا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں تیری نظروں میں باوقار ہوں، بلکہ یہ میرے معاملے میں تیری بردباری اور مجھ پر تیرا لطف و احسان ہے، تاکہ میں تجھے ناراض کرنے والی نافرمانیوں سے باز آ جاؤں اور ذلیل و رسوا کرنے والے گناہوں سے دستکش ہو جاؤں۔ اور اس لیے ہے کہ مجھ سے درگزر کرنا سزا دینے سے تجھے زیادہ پسند ہے، بلکہ میں تو اے میرے معبود بہت گناہگار، بہت بد صفات و بد دماغ اور غلط کاریوں میں بے باک اور تیری اطاعت کے وقت سست گام اور تیری تحید و سرنش سے غافل اور اس کی طرف بہت کم نگران ہوں۔ تو کس طرح میں اپنے عیوب تیرے سامنے شمار کر سکتا ہوں یا اپنے گناہوں کا ذکر و بیان سے احاطہ کر سکتا ہوں؟ اور جو اس طرح میں اپنے نفس کو ملامت اور سرنش کر رہا ہوں تو تیری شفقت و مرحمت کے لالچ میں جس سے گناہ گاروں کے حالات و اسحال پذیر ہوتے ہیں، اور تیری اس رحمت کی توقع میں جس کے ذریعے خطا کاروں کی گردن عذاب سے رہا ہوتی ہیں، با اللہ یہ میری گردن ہے جسے گناہوں نے جگڑ رکھا ہے، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور اپنے عفو درگزر سے اسے آزاد کر دے۔ اور یہ میری پوشت ہے جسے گناہوں نے بوجھل کر دیا، تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اور اپنے لطف و انعام کے ذریعے سے ہلکا کر دے۔ بہرحال اگر میں تیرے سامنے اتنا رہوں کہ میری آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں اور اتنا چیخ چیخ کر گریہ کروں کہ آواز بند ہو جائے، اور تیرے سامنے اتنی دیر کھڑا رہوں کہ دونوں پیروں پر ورم آ جائے، اور اتنے رکوع کروں کہ ریڑھ کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں، اور اس قدر سجدے کروں کہ آنکھیں اندر کو دھس جائیں، اور عمر بھر ہاتھ پھانکتا رہوں اور زندگی بھر گندلا پانی پیتا رہوں، اور اس اسنا میں تیرا ذکر اتنا کروں کہ زبان تھک کر جواب دے جائے، پھر شرم و حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں، تو اس کے باوجود میں اپنے گناہوں میں سے ایک گناہوں کی بخشے جانے کا بھی سزاوار نہ ہوں گا۔ اور اگر تو مجھے بخش دے جبکہ میں تیری مغفرت کے لائق قرار پاؤں، اور مجھے معاف کر دے جبکہ میں تیری معافی کے قابل سمجھا جاؤں، تو یہ میرے لیے استحقاق کی بنا پر لازم نہیں ہوگا، اور نہ میں استحقاق کی بنا پر اس کا اہل ہوں، کیونکہ جب میں نے پہلے تیری معصیت کی تو میری سزا جہنم طے تھی، لہذا تو مجھ پر عذاب کرے، میرے حق میں ظلم نہیں ہوگا۔ اے میرے معبود، جبکہ تو نے میری پردہ پوشی کی اور مجھے رسوا نہیں کیا، اور اپنے لطف و کرم سے نرمی برتی اور عذاب میں جلدی نہیں کی، اور اپنے فضل سے میرے بارے میں حلم سے کام لیا اور اپنی نعمتوں میں تبدیلی نہیں کی، اور نہ اپنے احسان کو مقدر کیا، تو میری اس طویل تضرع وزاری اور سخت احتیاج اور موفق کی بدحالی پر رحم فرما۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے گناہوں سے محفوظ اور اطاعت میں سرگرم عمل رکھ، اور مجھے حسن رجوع کی توفیق دے اور توبہ کے ذریعے پاک کر دے، اور اپنی حسن نگہداشت سے نصرت فرما، اور تندرستی سے میری حالت سازگار کر، اور مغفرت کی شرینی سے کام و دہن کی لذت بخش، اور مجھے اپنے عفو کا رہا شدہ اور اپنی رحمت کا آزاد کردہ قرار دے، اور اپنے عذاب سے رہائی کا پروانہ لکھ دے، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں نجات کی ایسی خوشخبری سنا دے جسے واضح طور سے سمجھ لوں، اور اس کی ایسی اطاعت دکھا دے جسے کس شعبہ ہام کے بغیر پہچان لوں، اور یہ چیزیں تیرے ہماگیر اقتدار کے سامنے مشکل اور تیری قدرت کے مقابلے میں دشوار نہیں ہے، بے شک تیری قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ الہی العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔